السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم ٹیوٹر۔ ٹاپک نمبر 85، کیا میلاد نہ منانے والے ابلیس ہیں؟ اس ویڈیو میں آپ سکرین پر نظر آنے والے ان تمام سوالوں کا جواب جانیں گے، پر ان تمام سوالوں کا جواب آپ کو تبھی ملے گا اگر آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ وہ بس اوقات یہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں کہ جب نبی پاک مکے میں پیدا ہوئے تھے، حضور مکے میں جلوہ گر ہوئے نا، تو مکے والوں نے تو لائٹنگ نہیں لگائی تھی، جھنڈے نہیں لگائے تھے، انہوں نے تو جلوس نہیں نکالے تھے، تو تم کون ہوتے ہو؟ تو میں نے کہا بیٹا یہی بات تو ہے کہ انہوں نے نہیں لگائے تھے اس لیے تو ہم لگا رہے۔ دیکھو جو اللہ نے انتظام کروائے اور کیے، جو فرشتوں سے کہا، اب وہ تو لوگ مانتے نہیں، چلو نہ مانو یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ بڑے لطف والی بات ہے۔ کہتے ہیں جو آپ صرف یہ ثابت کریں کہ جو مکے میں افراد تھے انہوں نے میلاد منایا ہے۔ میں نے کہا آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی پاک مکے میں 12 ربیع الاول کی رات آج سے 1450 سال قبل تقریباً جلوہ گر ہوئے، تو اس وقت شہر مکہ میں نبی پاک کی والدہ اور دادا نکال کے بات کر رہا ہوں، محتاط جملہ ہے نا، ان کے علاوہ آپ بتائیں مکے کے اندر ٹوٹل کتنے مسلمان تھے؟ آیا جس رات پیدا ہوئے آیا کہ 10,000 تھے، 20,000 تھے، 30,000 تھے، 40,000 تھے، کتنے تھے؟ کہتے ہیں جی اس وقت تو وہ کافر تھے۔ سمجھ آئی؟ تو میں نے کہا پھر کافر نے بھی کبھی نبی کا جھنڈا لگایا ہے؟ مجھے یہی بتا دو۔ کافر بھی لائٹنگ کرے گا؟ اکھے جی نہیں کرے گا۔ تو میں نے کہا اب بتائیں آپ کون ہیں؟ جی ہم تو مسلمان ہیں۔ کہ میں کہا پھر بندے دا پوت بان کافرانے کام کیوں کرنا، مسلمان والے کام کرنا۔ میں نے کہا جب حضور مکے میں آمد ہوئی تھی اس وقت تو وہ کافر تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ میں نے کہا بیٹا اگر اپنی اماں کا دودھ پیا ہے اور میں اس وقت داتا نگر میں بیٹھا ہوں اور میرا چہرہ بھی تقریباً داتا صاحب کی طرف ہی بنتا ہے، تو میں نے کہا مجھے بتا جب میرے مصطفیٰ مدینے میں آئے اور وہاں آگے مسلمان رہتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ جب مسلمانوں میں آمد ہو تو مسلمان کرتے کیا؟ میں نے کہا یہ آپ نہیں بتائیں گے، یہ امام محمد رضا کا غلام بتائے گا، یہ الیاس قادری کا مرید بتائے گا۔ علماء تشریف فرمائے مسلم شریف کے اندر اگر یہ باتیں نہ ہوں، فقیر ذمہ دار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی نا مکہ پاک سے مدینہ، تو یہ بات جانے لگے، تو آپ جب ادھر پیغام پہنچ گیا بھی حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، اس جملے کو سمجھیے، حضور آ رہے ہیں، جب یہ پتہ لگا تو ہوا کیا تھا، انہوں نے ایک اپنی سپیشل فورس بنائی تھی، سمجھ آئی؟ وہ ہر روز اسلحہ سے لیس ہو کر وہ نکلتے تھے حضور کے انتظار کے لیے، اور تقریباً 8 دن یا 14 دن یا اس سے زائد دن نبی پاک کا انتظار ہوتا رہا کہ آمد ہوگی تو ہم حضور کا استقبال کریں گے۔ اور جس دن آمد ہوئی تو کیا ہوا؟ فرمایا فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ فرمایا جب حضور کی آمد ہوئی، توجہ رکھنا، جب حضور کی آمد مدینہ میں ہوئی تو عورتیں اور مرد چھتوں پہ چڑھ گئے، بچے اور خادم گلیوں میں نکل آئے، اور وہ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے یا رسول اللہ، صرف یہ کہتے تھے کہ ہمارے آقا جلوہ گر ہو گئے۔ میں نے کہا بیٹا مکے کے کافروں کا مزاج تجھے یاد رہتا ہے، مدینہ کے عاشقوں کا مزاج یاد کیوں نہیں رہتا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ چرچا کرتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کا یہ فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ پیغمبر یہ نہیں کہتا کہ حضرت صاحب کی دعا سے نگاہ مرشد، یہ نہیں ہوتا، پیغمبر کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ یہی آیت ہمارے بریلوی بھائیوں اور اہل تشیع بھائیوں کی طرف سے کوٹ کرتے ہیں، میلاد جب وہ منانا شروع کرتے ہیں نا، اور اس میں جھنڈیاں اور یہ سب کچھ، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن میں آیا کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، تو اس کائنات میں تو ہم پہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث کیا گیا۔ تو اللہ کا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں نے اس پہ پھر کہا تھا کہ اس نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس کو منانے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے ضرور بتایا ہوگا۔
جب اتنی بڑی چیز ہے تو اس کا طریقہ آپ کے مولویوں کو تو ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم الزامی جواب کے طور پہ شروع کرتے ہیں کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا, کون سے جلوس نکالے ہیں. چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے, لیکن جھنڈیاں, جھنڈے, جلوس, یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب بھی آپ کو دیں گے, وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے, وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے, ہمیں نا آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں, نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز, کم آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کر رہے ہیں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں, یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ تو صحابہ اور اہل بیت میں بھی بات چلی جائے گی. یہ خود مانتے ہیں کہ 8ویں صدی ہجری میں حضور علیہ السلام کی وفات کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ جو یہ سلسلہ میلاد منانے کا شروع ہے. پہلے 800 سالوں میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. مولا علی 5 سال خلیفہ رہے ہیں نا, تو بتائیں 5 میلاد کے جلوسوں کو تو انہوں نے لیڈ کیا ہوگا نا کوفے کے اندر. تو یہ آپ سوال کریں تو آگے ان کی شکلیں دیکھ لیں, ان کے مولویوں کی, ذاکرین کی, تو ان کی شکل دیکھ کے آپ کو جواب مل جائے گا جب یہ آپ سوال کریں گے کہ بتائیں وہ کوفے میں جو محفل میلاد تھی وہ معنی خصوصی کون تھا, نعت کنے پڑھی سی, تو منقبت کنے پڑھی سی. منہ اڈ کے بہ جان گے, تو جب منہ اڈن دے پتہ لگ جائے گا انہوں نے. تو اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز, میں ایکٹیویٹیز کے خلاف نہیں ہوں, میں کہتا ہوں کہ میلاد میں محرم میں پروگرام کریں. ہم خود بھی یہاں پہ مجالس بھی کرتے ہیں, محفل میلاد بھی کرتے ہیں. لیکن جو نہیں کر رہا, جلسے جلوسوں میں میں جلوسوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں, جو نہیں شامل ہو رہا اس کے اوپر تو آپ گستاخ رسول کا فتویٰ نہ لگائیں. یہ جب آپ کام کرتے ہیں نا, جب آپ دوسروں کو ان کے ایمان کا فیصلہ کرنا شروع کرتے ہیں, ان کی محبت اہل بیت کا فیصلہ شروع کرتے ہیں, ان کی محبت رسول کے آپ سرٹیفکیٹ جب فتوے جاری کرنا شروع کرتے ہیں, تو سر پھر جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ بھی تیار رہیں کہ ہم بھی پھر آپ سے اسی طرح کے سوال کریں گے. کہ آپ کہیں گے ہے کہ پوچھ لیا, پھر ہی کر دے رہو گے. آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں, سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتر ہو کر آپ کتاب و سنت کے دلائل کو دیکھیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی آپ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کریں. اس کا ایک طریقہ صحیح مسلم میں ہے. آپ علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھ پہ قرآن کی وحی پہلی دفعہ نازل ہوئی, تو میں اس کے خوشی کے اظہار کے لیے, یعنی جشن قرآن اور جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام سال بعد نہیں مناتے تھے, ہر ہفتے مناتے تھے, اور پیر کا روزہ رکھ کے. اب رہا یہ جو امت نے جو چیز ایکسیپٹ کی ہے اجماع کے طور پہ, وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مستدرک الحاکم میں حدیث ہے میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. یعنی پوری امت اگر کوئی کام کر رہی ہو, امت کا ایک گروہ نہیں, پوری امت کم از کم اتنی بات پہ متفق ہے کہ میلاد کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہونا چاہیے. بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں, دیوبندی سیرت مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں, اہل حدیث محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں. نام مختلف رکھے ہوئے ہیں. شیعہ بھی میلاد مصطفیٰ کانفرنسز کر رہے ہیں, کوئی 17 ربیع الاول کو کر رہا ہے, کوئی 12 کو کر رہا ہے, کوئی 9 کو کر رہا ہے, کوئی پورا مہینہ کر رہا ہے. لیکن امت نے اس پہ اتفاق کر لیا کہ میلاد کے مہینے میں میلاد ڈسکس ہونا چاہیے, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی. تو یہ اجماع امت ہے. سن طبرانی میں صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جس کو امت اچھا سمجھنا شروع کر دے, امت کا ایک گروہ نہیں, پوری امت, وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اب پوری امت اس پہ قائل نہیں ہے کہ آپ میلاد کے موقع پہ ڈول ڈمکے کریں اور مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے دعائیں کریں, عورتوں مردوں کا اختلاط ہو. یہ ایک فرقہ ہی اس کو لے کے چل رہا ہے, پوری امت نہیں اس کو مانتی. ہم چونکہ منہج وہ رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. لڑائی نہیں, فساد نہیں, جھگڑا نہیں, گالیاں نہیں. صرف ایک بات کر لیں, جو کروڑوں روپے اس مہینے کے شروع سے لگانے لگ گئے ہیں,
सिर्फ इतना बता दें, उनसे पूछ लें भाई ईद मिलादुन नबी ये नेकी है कि बुराई? आप उनसे पूछें, वो कहेंगे नेकी है। ठीक है, नेकी है। अच्छा, इस नेकी का अल्लाह के रसूल को पता था कि नहीं पता था? सादा सा सवाल है। अगर वो कहता है कि पता नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह, तो इसका मतलब है कि अगर अल्लाह के रसूल को पता नहीं था तो आपको कैसे पता चल गया? वही तो खत्म हो गई, वही तो खत्म हो गई है, आपको कैसे पता चला? और अगर पता था, ये बताएं फिर इस नेकी को अल्लाह के रसूल ने अपनी उम्मत को बताया कि नहीं बताया? अगर वो कहेगा बताया है तो कोई हदीस दिखा दो। बुखारी से लेके एक मरतबा मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करता हूं, अगर आप मेरे पास मदरसे में आ जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं आपको खाना भी खिलाऊंगा। एक मरतबा आके पूरे कुरान में कोई एक आयत या किसी हदीस की किताब में, बुखारी में भी बाबुल ईदैन आएगा, 2 ईदों का बयान, मुस्लिम में भी, तिरमिजी में, अबू दाऊद में, नसाई में भी और इब्ने माजा में भी, जितनी किताबें हैं। और ताज्जुब की बात है, चलो हदीस की किताबों में, किसी फिक़ह की किताब में उठा के देख लें, चलो कंज़ कुदूरी में ही कोई ईद मिलादुन नबी का बाब बांधा हो किसी आलिम ने, या किसी हिदाया के अंदर बांधा हो, या किसी शरह विकाया में कोई इसकी बात की गई हो, एक बाब, एक हदीस अगर मिल जाए तो यार आखिर चलो मैं तो कमजोर हुआ, आप तो ईमान के कमजोर नहीं है, आप तो अल्लाह के फजल से सबसे आगे जुलूस निकालेंगे। मेरा ईमान है क्योंकि आपको अल्लाह ने अपने पैगंबर की मोहब्बत दी है। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत सच्ची उसकी है जिसका तीसरा असूल है, जो अल्लाह के रसूल की इज्जत करता है, एहतराम करता है। एहतराम और इज्जत ये है जो अल्लाह के रसूल ने कहा वो काम करो, जिससे मना किया उससे रुक जाओ। इन्ना अफ़ज़लुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल के तरीके से बढ़ के कोई तरीका नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी की पूरी महफूज है, किसी भी हदीस में इस बात का तज़किरा नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद मिलाद मनाने से मुताल्लिक जो भी बात आपको पता चली है वो आप हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में कही जाने वाली तमाम बातों में से आप और उस बात से इख्तिलाफ राय कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल मुस्लिम ट्यूटर को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।